اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو گفتگو تھی وہ میتے کے بارے میں تھی، اور اس میں انہوں نے ایک فرع عنوان کی تھی جس میں یہ تھا کہ اگر ذبیحے کا گوشت مردار گوشت سے مل جائے تو اسے کیا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا قاعدے کے لحاظ سے تو وہ بھی میتہ کے حکم میں ہے، کیونکہ علم اجمالی میں ہم نے کبھی بھی مخالفت اجمالیہ کی اجازت نہیں دی، لیکن اگر پھر بھی ہم یہ کہیں کہ علم اجمالی میں دونوں طرف اگر اصالت الحل جاری ہو رہی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرف جاری کر کے جو ہے وہ ایک پیکٹ کو، اگر دو پیکٹس ہیں جو مکس ہو گئے تو اس میں ایک پیکٹ کو وہ ذبیحے کے عنوان سے جو ہے وہ لے کے کھا لے یا بیچ لے یا جو کچھ بھی کر لے، اور دوسرے پیکٹ کو پھر وہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو یہ بات اس وقت کہہ سکتے تھے کہ اگر اصالت عدم تزکیہ جاری نہیں ہوتی، لیکن یہاں گوشت میں اصالت عدم تزکیہ دونوں طرف جاری ہوگی۔ جب دونوں طرف اصالت عدم تزکیہ جاری ہوگی تو ہم کسی ایک طرف بھی ارتکاب خلاف نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر یہ میتے کے حکم میں اس کا بیچنا اذا اختلط المزکى بالمیتۃ، تو وہ ہوگا اسی کے حکم میں جو میتے کا حکم ہے، اور اس کا بیچنا حرام ہے، خریدنا حرام ہے، کھانا حرام ہے، اس سے جتنے بھی استفادے کرنا ہے وہ سب کیا ہیں، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے بات کہی کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات تھی قواعد کے لحاظ سے، لیکن حدیث میں یہ آیا جس کے اوپر صاحب کفایہ نے اور شہید نے اور علامہ نے بھی فتویٰ دیا، وہ یہ بات آئی کہ بیع ممن یستحل المیتۃ تھا۔ اب مثال کے طور پر گاڑی نے وین نے مرغیوں کے وہ باکسز اتارے، اب ایک باکس میں جتنی مرغیاں تھیں وہ سب مری ہوئی تھیں، تو مری ہوئی مرغیاں پیسے کی ہیں، اب یہ پیسہ کہاں کرے، اس کا نقصان ہے۔ تو کہا کہ مولا نے فرمایا کہ بیع ممن یستحل المیتۃ، یہ بیچے گا اس کو جو میتے کو مردار کو کھانا حلال سمجھتا ہے، یعنی کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، ڈیسائی ہو، کوئی بھی اس طرح کا اہل کتاب ہو تو اس کو یہ بیچ سکتا ہے، لیکن مسلمان کو نہیں بیچ سکتا۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ کافی باتیں چلی ہیں، تو آگے پیچھے ہوا ہے، جو اکثر اصحاب ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، لیکن پھر انہوں نے مستطرفات السرائر سے بھی ایک حدیث نقل کی جس میں مولا نے جو چربی کاٹتے ہیں چکی کی، جیسے دمبے سے، مرے ہوئے دمبے سے چکی کاٹ لی، یا مردار جو غیر ذبیحہ ہے اس کی چکی کاٹ لی، اور اس سے جو وہ چربی کو پگھلا کے اس سے چراغ جلانے کا کام میں لے کر کے آئے اسے، تو اس کے لیے مولا نے اجازت دی۔ تو یہ چکی کاٹ لیتے ہیں نا، پھر بھی نجیس ہی ہے نا۔ ہاں، زندگی میں کاٹیں گے تب بھی نجس ہے، مری ہوئی کاٹیں گے تب بھی نجس ہے، کیونکہ وہ زندہ اس میں آتا ہے، چکی تو زندہ اس میں آئے گا نا، یا چربی نہیں آئے گی زندہ اس میں۔ چکی جو ہے اس کی جو دم ہوتی ہے، اگر زندگی میں بھی کاٹ لیں تو وہ نجیس ہی ہوگی نا۔ نہیں، نجس اس وقت ہوگی جب زندہ پارٹیکلز میں آئے، اگر وہ زندہ پارٹیکلز ڈیڈ پارٹیکلز میں آئے گی، جیسے ڈپازٹ ہو رہی ہے اور ڈیڈ پارٹیکلز میں آئے گی تو پھر نجس نہیں ہوگی، مردار میں نہیں آئے گی۔ مردار میں اس وقت آئے گی کہ جب زندہ ہو، جیسے ناخون ہے، جیسے اون ہے، اون اگر کاٹ لیں آپ، اون چکی کی طرح ہے، یا اون چکی جو ہے وہ اون کی طرح نہیں ہے؟ اگر چکی اون کی طرح ہے تو اس کا کاٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گوشت کے اندر جو ہوتا ہے اس کی چربی ہوتی ہے نا، اس کی بات۔ اچھا اچھا، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب امام صاحب جو ہے وہ دمبا لے کے آئیں گے پھر اس کی چکی ہم کاٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ گوشت بھی ساتھ آ رہا ہے یا الگ سے ہے۔ چکی کاٹ کے پھر اس کی چربی سے تیل بنائیں، اس کا مطلب تو شیخ نے یہ کہا ما انہا معارضۃ بما دل علی المنع من موردها معللا بقولہ اما علمت انہ یصیب الثوب والید وہو حرام۔ تو یہ جو روایت تھی مستطرفات السرائر کی اوپر، یہ تھی جامع البزنطی سے انہوں نے نقل کیا، روایت معتبر ہے،
جس میں شخص نے پوچھا کہ یکون لہ الغنم، اس کے لیے جو ہے وہ یہی دمبا اور غنم ہے، بکری بھیڑ ان کو بولتے ہیں، یقطع من الیاتہا، ان کے جو کولوں سے جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، وہی احیا، جبکہ یہ زندہ ہے، یا احیا یعنی یہ زندہ ہے، مردہ پارٹیکلز نہیں ہے، ایصلح ان ینتفع بہا، کیا صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، یذیبھا و یسرج بہا ولا یاکلھا ولا یبیعھا، اس کو پگھلائے گا اور اس کو چراغ اس سے جلائے گا اور اس کو نہ کھائے گا نہ بیچے گا۔ اس کے اوپر فتویٰ دیا کفایہ میں، وَسَوْجَهَا فِي الْكِفَایَةِ الْعَمَلَ بِهَا، عمل کیا کریں گے؟ یہی کہ فتویٰ دیتے ہیں اس کے اوپر۔ تباً لما حکاہ الشہید، یہ طبعیت میں جو شہید سے حکایت ہوا، شہید نے حکایت کیا علامہ سے، تو علامہ بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، اور پھر صاحب کفایہ بھی آ گئے، تین تو آ گئے جنہوں نے اس روایت پر عمل کیا اور فتویٰ دیا، فی بعض اقوالہ، وہ روایت شاذۃ، روایت جو ہے وہ قاعدے کے خلاف ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ میتے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور یہاں پر اور منع کر رہے ہیں وہاں اس کے بیچنے خریدنے سے، اور یہاں پر جو ہے وہ جائز قرار دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ چراغ جلانے کے لیے۔ تو شاذہ بھی جو ہے وہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس منفعت کے لیے میتے کو حرام قرار دیا گیا تھا، یہاں پہ وہ اس منفعت کی نہیں بات ہو رہی، یہاں پہ صرف چراغ جلانے کی بات ہو رہی ہے کہ یذیبھا، اس کو پگھلائے گا، ویسرج بہا، سراج بنائے گا اس سے، جو ہے نا وہ تیل جو چراغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تیل اس کو جو ہے وہ بنا کے جلائے گا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس کو شاذہ بھی۔ ذکر ہلی بعد ارادہ انہا من نوادر الاخبار، ہلی نے کہا کہ یہ نوادر اخبار میں سے کم نقل ہوئی ہے۔ والاجماع منعقد علی تحریم المیتۃ والتصرف فیہا علی کل حال الا اکلھا للمضطر، یعنی عقل میتہ جو مر رہا ہو تو مرتے ہوئے کے لیے عقل میتہ مردار کا کھانا جتنا جائز ہوتا ہے اتنا ہی اس کا کھانا جائز ہوگا، ورنہ میتے کا کھانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا۔ شیخ کہتے ہیں اقول ما انہا معارضۃ بما دل علی المنع من موردہا معللا بقولها ما علمت انه یصیب الصوت والید وهو حرام۔ یہ جو اوپر ہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک جو روایت منع کر رہی ہیں میتے کے کھانے سے، اس میں یہ وجہ نہیں آئی کہ صرف اس کا کھانا حرام ہے، بلکہ اس میں یہ بھی تعلیل آئی ہے کہ یہ تمہارے کپڑوں پہ اور ہاتھوں پہ لگے گا، اور ہاتھوں اور کپڑوں پہ نجاست اور مردار کا لگانا صحیح نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو روایات منع کر رہی ہیں وہ تعارض کر جائیں گی اس روایت سے جو میتے کے بیع کو جائز قرار دے رہی ہیں۔ تو ٹکراؤ آ گیا نا، تو یعنی یہ سالم نہیں رہی یہ روایت کہ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اس کا معارض جو ہے وہ موجود ہے جو منع کر رہا ہے میتے کے بیع کرنے سے، اور اس میں علت یہ پیش کر رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ہاتھوں اور کپڑوں پہ لگ جائے گا اور ایسا کرنا حرام ہے۔ وَمَا الْإِغْمَاضِ عَنِ الْمُرَجَّحَاتِ يُرْجَعُ إِلَىٰ عُمُومِ مَا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ، اگر ہم نے کہا اذا تعارضا تساقطا، تو دونوں روایتیں ساقط ہو گئی۔ جب دونوں روایتیں ساقط ہو گئیں تو عمومات جو ہے وہ میتے کے بیع و خرید و انتفاع کو سے منع کرتی ہیں، تو ان کی طرف رجوع کریں گے، اور میتے کا کھانا پینا رکھنا بیچنا اور سائر استفادات جو ہے سے حرام ہو جائیں گے۔ وَمَا الْإِغْمَاضِ عَنِ الْمُرَجَّحَاتِ يُرْجَعُ إِلَىٰ عُمُومِ مَا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ لِلْانْتِفَاعِ بِالْمَيْتَةِ مُطْلَقًا مَا أَنَّ الصَّحِيحَةَ صَرِيحَةٌ فِي الْمَنْعِ عَنِ الْبَيْعِ، صحیح خود منع کر رہی ہے کہ اسے کھائے گا نہیں، اسے پیے گا نہیں، یعنی کھانے پینے کے لیے نہیں بیچے گا، صرف ایک کام کے لیے بیچے گا، اور وہ تیل سے چراغ جلائے، چراغ جلانے کے لیے بیچ سکتا ہے، وہ بھی بتا کر اعلام کر کے، ورنہ ایسے ہی بیچے گا تو کوئی لے جا کے کھا لے۔ تو الا ان الصحیحۃ صریحۃ فی المنع عن البیع الا ان یحمل ارادۃ البیع من غیر الاعلام بالنجاسہ، مگر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ صریحہ جو بیچنے سے منع کر رہی ہے
وہ اس صورت میں منع کر رہی ہے کہ یہ اعلان نہ کرے کہ نجس تیل ہے صرف چراغ جلانے کے لیے. اگر یہ اعلان بن نجاسہ کرے کہ نجس تیل نجس تیل نجس تیل نجس تیل، اگر نہ کرے تو لوگ لے جا کے اس سے جو ہے وہ آج کل تیل مہنگا ہو گیا تو وہ اسی کو استعمال کر لیں گے. ہاں تو پھر کیا کرے؟ تو قائلا یحمل ارادۃ البیع، جو منع آئی ہے بیع کی وہ اس کو حمل کریں گے غیر اعلام بن نجاسہ پہ، وہاں پہ منع آئی ہے. لیکن اگر اعلان بن نجاسہ کے ساتھ کرے تو بیع کر سکتا ہے. تو اس طرح ہم روایت کو جو ہے وہ اگر بچا سکے تو بچا سکے، ورنہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ حرمت و بیع المیتۃ. یہ ہو گئی پہلی فرع جو انہوں نے کہا کہ اذا اختلط المزکیٰ بالمیتۃ. اچھا، دوسری جو انہوں نے فرع عنوان کی ہے وہ یہ کہ المیتۃ من غیر النفس السائلہ، خون جہندہ اگر نہ ہو. جیسے مچھلی کا تیل ہے، مچھلی کا تیل جو ہے وہ پیتے ہیں لوگ طاقت کے لیے، تو مچھلی کا جو میتا ہے، مردار ہے، تیل ہو یا دوسری چیزیں ہو اس کا کیا حکم ہے؟ المیتۃ الثانی ان المیتۃ من غیر نفس السائلۃ یجوز المعاوضۃ علیہا. میتا اگر خون جہندہ سے نہ ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے. اذا کانت مما ينتفع بها، اگر وہ ان میں سے ہو جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور ببعض اجزائها، یا اس کے بعض اجزاء سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کدہن السمک، جیسے مچھلی کا تیل. المیتۃ للاسراج، مری ہوئی مچھلی کا تیل چراغ جلانے کے لیے. والتدہین، یا جو ہے وہ تدہین یہاں پر جو ہے وہ دہان یعنی تیل کے لیے، مچھلی کا تیل جو استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں یا دوسرے استعمال کرتے ہیں، تدہین. لوجود المقتضی، اسے مقتضی موجود ہے، وہ عدم المانع، اور مانع نہیں ہے. لأن ادلۃ عدم الانتفاع بالمیتۃ مختصۃ بالنجسۃ، اس لیے کہ ادلہ عدم انتفاع بالمیتہ جو میتہ سے عدم انتفاع کے، مالش کے نام معنی پر نہیں؟ شاید میں نے لغت نہیں دیکھی اس میں کیا معنی کیا ہے، لگانے کے معنی اس میں کیا معنی کیا انہوں نے. تدہین کا الگ سے بھی وہ کرتے ہیں، دیکھ لیں پھر بتا دیں. جی یہ نجس نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے. ہاں کہہ رہے کہ مقتضی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ منفعت، اور معنی کیا تھی؟ نجاست. تو نجاست جو ہے وہ یہاں نہیں ہے. لوجود المقتضی وہ وجود المنفع و عدم المانع لأن ادلۃ عدم الانتفاع بالمیتۃ، جو دلیلیں کہہ رہی ہیں کہ میتے سے، مردار سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ مخصوص ہیں کس سے؟ نجس العین سے، جو خون جہندہ کا ہو. وَصَرَّحَ بِمَا ذَكَرْنَا جماعتٌ، جو ہم نے ذکر کیا اس کے اوپر تصریح کیا جماعت نے. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، ظاہر یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جی عدم سائلہ یعنی وبدن اصابت خواہد نمود، کیا؟ وبدن اصابت خواہد نمود وعنہا، بے بدن اصابت خواہد نمود. کہاں پہ؟ نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے، میں ایک منٹ. حادثۃ یحرم التکسب بالکلب الحراش والخنزیر البریین اجماعا علی الظاہر المصرح به فی المحکی عن جماعت وکذلک اجزائہما. نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزیر وجلدہ جاء فیہ ما تقدم فی جلد المیتۃ. کہہ رہے ہیں کہ آوارہ کتے کا خریدنا بیچنا، اس پہ کوئی بھی بزنس کرنا حرام ہے. وہ سندھی میں بولتے ہیں لوسی کتو. تو آوارہ کتے کا، کلب حراش کا بیچنا، خریدنا، اس پہ کوئی بھی بزنس کرنا حرام ہے. مگر یہ ہے کہ آپ کو ٹھیکہ دیا جائے، جیسے کہ اس کو گولی دینی ہے اور پھر جب مر جائے تو اسے اٹھا کے جو لے جا کے پھینکنا ہے، اس کے لیے وہ ٹھیکہ ایک انسان اگر لے تو وہ لے سکتا ہے اس کے لیے. لیکن باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان کے لیے نہیں لے سکتا.
برین جی چائنیز کو بھی بیچے تب بھی، مطلب یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ چائنیز کو بیچنا حرام ہے، وہ کہہ رہے ہیں چائنیز کو بھی بیچے تب بھی، مگر یہ کہ آپ جو جیسے اس کو سمندر میں پھینک دیں یا گولی کھلا کے مار دے تو آپ کہیں کہ مار دیں، اس کے بجائے جو ہے وہ اس سے کچھ پیسہ ہی لے لے، یعنی وہ آپ کے لیے پھینکنا ہی ہے، جو آپ اپنے ملک سے نکال کے ان کو جیسے بس میں بھر دیا، آپ نے ایک چائنیز سے بول دیا یار تم اس کو مار دینا، کہا ہاں بس ٹھیک ہے میرے اوپر چھوڑ دو کہ میں اسے کیا کروں، ماروں یا جو بھی کروں، تو میں یہاں سے لے جاؤں گا اسے، تو وہ چیز وہ اسی معنی میں آ جائے گا کہ یعنی آپ نے اس کو تلف کر دیا، پھینک دیا، تو نص تو نہیں آئی لیکن ایسا کر سکتے، یعنی منصرف ہے جو، یعنی اس پہ جو اگر آپ کوئی وہ کریں تو یہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے گولی لے کے اس کو مار رہے ہیں یا اس کو کوئی دوا کھلا کے پھر اس کو اٹھا کے لے کر کے جانے اور پھینک رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ بریین کی بات ہو رہی ہے، یعنی نجس جو ہے، نجس العین جو ہے وہ کتا جو بری ہو بحری نہیں ہو، اور وہ خنزیر جو بری ہو بحری نہ ہو، نجاست اس کے اوپر آئی ہے، نص اس کے اوپر آئی ہے، اجماع بھی اسی کے اوپر آیا ہے، الظاہر المصر بہ، جو ظاہر ہے اور تصریح ہوا ہے اس کے اوپر جو جماعت سے محکی ہے، اور اسی طرح سے ان کے اجزاء ہیں دونوں کے، کتے اور سور کے، نام لو قلنا، ہاں اگر ہم نے یہ کہا کہ خنزیر کے بال کا اور اس کی جلد کا استعمال کرنا جائز ہے تو جاء فی ہے، تو کتے اور خنزیر میں بھی جو ہے وہ بات آئے گی جو ہم نے جلد میتہ میں کہی تھی کہ مجرد نجاست اگر الاستقاء بہا للبساتین والزر، اگر منفعت محللہ موجود ہو تو مجرد نجاست جو ہے وہ مانع بیع نہیں ہو سکتی۔ ہاں یعنی دونوں میں اگر ہم نے خنزیر کے کہاں پر کون سی ضمیر، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزیر و جلد الخنزیر جاء فیہ، یعنی اس میں وہی بات آئے گی جو ما تقدم فی جلد المیتۃ، خنزیر میں اگر نص آئی کہ شعر خنزیر جائز ہے اس کا استعمال کرنا رنگ کے لیے، برش بنانے کے لیے جائز ہے، یا مثال کے طور پر اس کی جلد جو ہے وہ کچھ چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی وہی بات آئے گی جو جلد میتہ میں آئی تھی کہ مجرد نجاست جو ہے وہ، یا اس سے کیا ہوتا ہے کوئی انزائم بنتا ہے، جیسے ہم استحالہ کہتے ہیں یا دوسری چیزیں کہتے ہیں، تو یہ جو اس کی پگ ہے سور کی، اس سے کوئی انزائم یا کوئی چیز بنتی ہے، اس چیز کو یہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، جیلیٹن یا اور کوئی جو استعمال کرتے ہیں، تو وہ استحالہ کر کے اگر کرتے ہیں تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ خنزیر کا بال اور خنزیر کی کھال کے اوپر روایت آئی ہے تو ہم کہیں گے کہ میتہ میں بھی یہ اس طرح کی بات گزر چکی ہے کہ مجرد نجاست جو مانع بیع نہیں ہو سکتی۔ اچھا السابعہ تو پڑھیں یا کافی ہے؟ کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔